الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا 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 الله كلما ناديت ياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ناظرین کرام، آج کا موضوع سخن ہے مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 نکاتی پروگرام. محترم ناظرین، آج کے حالات مسلمانوں پر کیا گزر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، 1200 سال کی ترقی اور عروج کے بعد موجودہ تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب جانتے ہیں، ہر آدمی محسوس کرتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس موضوع کو صحیح طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ سوچیں، سمجھیں اور اس پر عملی شکل دینے کی کوشش کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر سے کیا تھا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. مکمل طور پر اسلام کے تعلیمات کو اپنے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندانی مسائل میں، ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جن اصولوں اور جن اخلاق پر اسلام کی پہلی جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین گامزن تھے، اسی کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایمان اور عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بدعات و خرافات و رسوم و رواج جو ہم نے ایجاد کر لیے، غیر مسلموں کی شباہتوں کو جن میں ہم نے اختیار کیا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. تصفیہ اور تحلیہ، یعنی اسلام میں جو چیز نہیں ہے اس کو خالی کرو، پھر اس کے بعد اسلام کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے اندر عملی شکل میں لاؤ. یہ سب سے پہلی بات ہے 10 نکاتی پروگرام میں، اگر ہم اپنی ترقی چاہتے ہیں. اس کے بغیر کبھی بھی مسلمان ترقی نہیں کر سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیریا میں شام کے سفر میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک تالاب ہے، اونٹ پر سوار عمر بن الخطاب ملک اسلام کے خلیفہ فوراً اپنے اونٹ سے اتر جاتے ہیں اور اس تالاب میں جا کر کود پڑتے ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے ساتھ ہیں، مسلمان اور غیر مسلم سب دیکھ رہے ہیں یہ عمر کیا کر رہے ہیں. خلیفہ وقت جب واپس آتے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین، اگر آپ یہ نہ کرتے تو بہت اچھا ہوتا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب
ذرا غور فرمائیں. کہتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإن طلبنا العزة بغیرہ اذلنا اللہ. ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں اونچا کیا، اسلام کے ذریعے ہمیں سربلندی عطا فرمائی، اور اگر ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت طلب کرتے ہیں، سربلندی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا. عزت، سربلندی، طاقت، شرافت، نیک نامی اگر مسلمان کو مل سکتی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں تو صرف اسلام کے ذریعے. دوسری قومیں جھوٹ، رشوت، قتل و غارت گری، ظلم و زبردستی کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہیں، لیکن مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا. مسلمان کی ترقی کے لیے ضروری ہے اسلام کی بنیادی باتوں پر عمل کرے. عدل و انصاف، تواضع اور عاجزی اور انکساری، امت اور ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، وہ پیغام جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس پر عمل کرے، تبھی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ ہرگز وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسری بات، مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 نکاتی پروگرام میں ایجوکیشن، ہاں تعلیم، یہ دین، یہ قوم کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے. پڑھو پڑھو، ریڈ. سب سے پہلی وحی جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی اسی سے. پڑھو. یہ قوم تعلیم کی قوم ہے، علم و عمل کی قوم ہے. آج ہم تعلیم میں پیچھے ہو چکے ہیں. ساچار کمیٹی کی رپورٹ جو پوری دنیا والوں کے سامنے آئی، کتنے مسلمان ہیں جو لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے. آج کی اس انٹرنیٹ کے زمانے میں تعلیم کے بغیر ہماری قوم ہرگز ترقی نہیں کر سکتی. مسلمان کا سارا گھرانہ پڑھا لکھا ہو، چھوٹا بڑا، مرد عورت، سب تعلیم کے لیے بھوکے رہ کر بھی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ساری طاقت کو تعلیم میں صرف کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کا مطلب صرف دنیاوی نہیں، دینی ہو یا دنیاوی ہو، ساری چیزیں. تعلیم میں، ایجوکیشن میں مسلمانوں کو اثر نو غور کرنے کی، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جاہلوں کو پڑھایا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کا، جنہوں نے ملت کے لیے، گرچہ کہ مہاراشٹرا کی مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اسکالرشپ کا، اور وہ بھی مکمل طور پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے. اگر مسلمان نوجوان کسی اس شرط پر اترتا ہے، کنڈیشن پر اترتا ہے، مکمل طور پر اس کو اسکالرشپ 100% دی جائے گی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس نیک اقدام پر. میں اصحاب خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام میں پوری تائید کریں اور قوم میں تعلیم کو عام کریں. نمبر 3، 10 نکاتی پروگرام میں تیسری اہم بات یہ ہے عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے. مسلمانوں میں ایک تصور ہے میری بیٹی باہر نکلے گی، غلط نظریں پڑیں گی، پردے کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، چلو میں اس کو بٹھا دیتا ہوں، گھر میں بیٹھی رہے گی، پڑھ کر کیا کرے گی، جا کے اس کو پکانا ہی تو ہے، اور کیا کرنا ہے، چولہے کے سامنے رہنا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو BA کرنے کی، MA کرنے کی، PhD کرنے کی. محترم ناظرین، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. اگر عورت جو کہ اس دنیا میں سب سے اہم اور قیمتی پروڈکٹ انسان کی تربیت کرتی ہے، اس کے پیٹ میں انسان کی نشو و نما ہوتی ہے، ماں جو کہ انسانی پروڈکٹ کو بڑھاتی ہے، اس کی نشو و نما کرتی ہے، پوری دنیا میں، آسمان و زمین میں
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان و زمین کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، چاند و سورج کو تمہارے لیے پیدا کیا، چاند و سورج کو تمہارے لیے بنایا، سمندر، ہوا، ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ کون؟ انسان۔ انسان سے بڑھ کر پروڈکٹ آج کچھ نہیں ہے، لیکن افسوس آج انسان کی قدر نہیں ہے۔ دوسری مادیات کی تو قدر ہے، انسان کو قتل کرنے کے پیچھے ایک انسان لگا ہوا ہے۔ تو عورت اگر پڑھی لکھی ہوگی، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی، اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن جاہل عورت کو گھر میں لاتے ہیں۔ ارے بھئی کہاں سے وہ پڑھائے گی؟ پڑھائی کے دوران جو مشکلات آتے ہیں کہاں سے وہ صبر کر پائے گی؟ نتیجہ کیا ہے؟ بچے جاہل، خاندان جاہل۔ ایک عورت کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے۔ عورتوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان عورت اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اس کے لیے کوشش کرے۔ مسلمان معاشرہ بالغ لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کا الگ سے انتظام کرے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 اہم نکاتی پروگرام میں 3 باتیں آ چکی ہیں۔ چوتھی بات، دینی تعلیم سب کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان مولوی بن جائیں، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں خود اللہ نے بتا دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان دین علم کے لیے نکل جائیں۔ کچھ لوگوں کو دین علم کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ علماء ہوں، مفتی ہوں، فقہا ہوں، محدث ہوں، مفسر ہوں، ہر مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب تو معلوم ہونا چاہیے۔ ایمان کے کیا ارکان ہیں، اسلام کے کیا ارکان ہیں، توحید کیا ہے، دعائیں، ضروری دعائیں معلوم ہونا چاہیے، کبائر گناہیں کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا نہیں چاہیے، یہ تو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے انگریزی اسکول جو مسلمانوں کی نگرانیوں میں ہیں، ضروری ہے کہ اسلامی تربیت کا ایک سبجیکٹ ہو۔ ہر مسجد میں صبح اور شام مکتب کا اہتمام ہو، جہاں بنیادی باتیں پڑھائی جائیں۔ 10 نکاتی پروگرام میں 5ویں چیز، میڈیا کی طرف توجہ دینا۔ میڈیا چاہے جس قسم کی بھی ہو، مسلمان بالکل اس سے غافل ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو، آڈیو میڈیا ہو، ویڈیو میڈیا ہو، سب کے سب سارے مجالات میں مسلمان بالکل جاہل ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان نوجوان ساری میڈیا کی قسموں میں شریک ہوں۔ مسلمانوں پر جو اعتراضات پیپر میں اٹھائے جاتے ہیں، میگزینوں میں اٹھائے جاتے ہیں، ٹی وی چینلوں میں اٹھائے جاتے ہیں، مسلمان اس کا جواب دیں۔ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جتنا معلوم ہو اتنا کام کرے۔ ہم اگر خاموش رہیں گے تو آسمان سے آپ کی دفاع کے لیے فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ تو میڈیا کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ورکشاپ رکھا جائے، ہمارے نوجوان اس لائن میں جائیں اور باقاعدہ تعلیم حاصل کریں۔ 10 نکاتی پروگرام میں 6ٹھی چیز، سیاسی بیداری۔ سیاست ایک طاقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر سیکولر ممالک میں۔ ضروری ہے کہ مسلمان اخلاص اور الہیت کے ساتھ ملت اور قوم کے لیے، اپنے مطلب اور مقصد کے لیے نہیں۔ اس میدان میں علماء کرام کو اترنے کی ضرورت ہے۔ آزادی ہند کے لیے علماء نے اپنی جانیں قربان کی، اپنے جانوں کی قربانی دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام، مخلص، قوم کے لیے مرنے والے، مٹنے والے، ایسے لوگوں نے
قوم کے لیے سیاست میں حصہ لیا، تب قوم کو انہوں نے نجات دلایا۔ لیکن اگر مصلحت پرست، مادہ پرست لوگ اگر اس میں اتریں گے تو قوم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس اہم نقطے میں مسلمانوں کو ضروری ہے کہ غیر مسلم امن پسند بھائیوں کے ساتھ، غیر مسلم برادروں کے ساتھ اپنا معاہدہ کریں، اتفاق و اتحاد ہو، دوستی ہو، تعلق ہو۔ کس لیے؟ اس سرزمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اس ملک کے رہنے والوں کو امن و سکون دینے کے لیے، تاکہ ہر کوئی عزت اور احترام کی زندگی گزار سکے۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 نکاتی پروگرام میں 7ویں بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو ضروری ہے اقتصاد کو مضبوط کریں، اپنے اکنامی کو مضبوط کریں۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت ناگفتبہ ہے۔ کئی اسباب کی بنا پر اس میدان میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر پیچھے رکھا گیا ہے، کمزور کیا جاتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان ایک دوسرے کو اقتصادی طور پر مضبوط کر کے غریب طبقے کو اوپر لائیں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے تقسیم ہو، اور اس طریقے سے معاشی حالت کو سدھارنے کی فکر کریں۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 نکاتی پروگرام میں اجتماعیت کا احساس، یہ 8ویں چیز ہے کہ مسلمان قوم کی فکر کریں، لوگوں کی فکر کریں، ہندوستان میں رہنے والے سارے لوگوں کی فکر کریں، سارے دنیا کے امن و امان کی فکر کریں۔ مسلمان اپنے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین قوم ہو جو سارے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ مسلمان اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ مسلمان ساری انسانیت کے لیے پیدا ہوا۔ یہ دین ساری انسانیت کا دین ہے، یہ رسول ساری انسانیت کا رسول ہے، اور اللہ ساری انسانیت کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جا بجا کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری قوم میں اجتماعیت کا شعور لائے، احساس پیدا کرے۔ افسوس آج مسلمان سوچتا ہے تو اپنے گھر کی، اپنی ذات کی، قوم کا شعور ہماری قوم سے ختم ہو چکا ہے۔ اجتماعیت کا شعور نہیں، جس کے نتیجے میں آج فرقہ بندیاں، مختلف جماعتیں، جبکہ آج کا زمانہ تنظیموں کے اتحاد کا زمانہ ہے۔ بڑی بڑی تجارتی کمپنیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشن ایک دوسرے سے ملتے ہیں بڑے مقصد کو لانے کے لیے، پانے کے لیے، لیکن مسلمانوں کی دینی جماعتیں تیار نہیں ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، مشترکہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج ہماری دین کی جماعتیں تیار نہیں ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی مل کر اجتماعی مسائل میں اپنے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں، اس ملک اور اس قوم کی سلامتی کے لیے مشترکہ مسائل میں ایک ہو جائیں، تب انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ورنہ اس طریقے سے اختلافات اور فرقہ بندی سے کچھ ہونے والا نہیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور نقصان کے سوا کبھی مسلمانوں کو ترقی نہیں مل سکتی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے لوگ کسی ایک جماعت میں چلے جائیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے رب کی رحمت ہو، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا۔ لیکن
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت، اجتماعیت اور قوم اور ملک کی سلامتی کے لیے، حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے سب سے اہم ہدف اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جماعتیں آپس میں جمع ہوں، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہوں اور قوم کی فکر کریں۔ سیاسی جماعتوں کا اتحاد بھی ضروری ہے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جماعت بناتا ہے، اسلام اور مسلمان کے نام پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کچھ نتیجہ نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ مسلمانوں کے ووٹ ادھر سے ادھر بٹ جائے۔ دینی لحاظ سے، سوشل امور کے لحاظ سے، اجتماعی امور کے لحاظ سے، سیاست کے میدان میں، سارے میدان میں اجتماعیت کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 نکاتی پروگرام میں 9ویں بات اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا۔ آج مسلمان اپنے ساتھ ہی گھر گیا ہے، مشغول ہو چکا ہے، دوسروں کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ دعوت اللہ کی طرف بلانا یہ مسلمان کا کام ہے، سارے لوگوں کے لیے دعوت، لیکن آج اللہ کی طرف بلانے کے بجائے مسلمان اپنے مسلک، اپنے بعض غیر بنیادی باتوں کی طرف بلاتا ہے، جزئیات کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسانیت کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے انسانیت کا یہ پیغام ہر غیر مسلم بھائی تک پہنچے اور اس کو بتائیں کہ ارے بھائی، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تمہارا پیسہ نہیں چاہتے، ہم تمہاری زمین نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں خوش ہو جاؤ، صرف ایک اللہ کی تم عبادت کرو۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے 10 نکاتی اہم پروگرام میں آخری بات یہ ہے کہ صبر کریں۔ مسلمان سارے مسائل میں ہمت اور صبر کے ساتھ جم کر کام کریں، دین کے لیے، اللہ کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے صبر کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو امید ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم ناظرین، ان باتوں کا بولنا اور سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، کوشش کرنا، دن اور رات جاگنا، یہ وہ ہے جس کا ہمیں اور آپ کو اللہ حکم دیتا ہے۔ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کے راستے میں جیسے محنت کرنی ہے ویسے محنت کرو، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو، پورے امت مسلمہ کو خیر امت کا فریضہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله، كلما